إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص
ہمارے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کرام، پورے دنیا کے اندر پوری دنیا میں دشمنان اسلام کی یہ کوشش جاری ہے کہ اسلام کو کیسے مٹائے، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ اسلام کے ماننے والے تو بگڑ سکتے ہیں، لیکن یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام۔ پورے دنیا کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے، وہ ہم سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کی نظروں کے سامنے ہیں۔ ہر مسلمان پریشان ہے کہ ایسے ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ان حالات کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ کتاب الملاحم کی وہ حدیث پاک ابو داؤد کی پیش کروں آپ کے سامنے، جس کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہی زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، کہا میرے صحابہ تم پر ایک زمانہ قریب ہے، وہ زمانہ تم پر بہت قریب ہے کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہوئے سے ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ فقال قائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہم لوگ تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال بل انتم کثیر یومئذ، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج عیسائیوں کے بعد ورلڈ میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، لیکن جتنا بے بس اور جتنا مجبور مسلمان ہے کائنات کے کسی بھی دور میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین کی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ وہ زمانہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت بھی بتائی، تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں، سمندر کی موجیں آتی ہیں، اس کو بہا لے جاتی ہیں، جیسے اس تنکے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دشمنان اسلام تمہیں ماریں گے، تمہارا خون بہائیں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جانوروں کے مرنے پر تو عدالتوں میں کیس چلا کریں گے، تم مرو گے تو تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارا خون اتنا سستا ہو جائے گا کہ جو جائے گا وہ بہا دے گا۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور میں ہندوستان کی حالت جو ہے وہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ کبھی کسی کو مار دیا جا رہا ہے، کبھی گائے کے نام پر، کبھی چوری کے الزام پر، صرف اس لیے مار دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، مار دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، نعرہ لگوایا جاتا ہے، اس کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ المحابۃ منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا. دشمن تم سے ڈریں گے نہیں, وہ تم سے خوف نہیں کھائیں گے. آج کتنے دشمن ہیں, آج دشمنان اسلام تو شیر بنے ہوئے ہیں, کوئی ڈر ان کے دل میں نہیں ہے. مسلمانوں کے خلاف وہ آوازیں اٹھاتے ہیں تو ڈرتے بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دلوں سے تمہارے رعب و دبدبے کو نکالتے ہیں. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کرتے ہیں. سوال کیا گیا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوگی, یعنی تمہاری توجہ صرف دنیا پہ ہو جائے گی, دنیا حاصل کرنے میں تمہاری توجہ ہوگی, تم آخرت کو بھول جاؤ گے, صرف دنیا کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے. وکراہیت الموت, اور مومن ہونے کے باوجود موت سے تم نفرت کرو گے, موت سے تم بھاگو گے. جب یہ حالات, یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی, جب دنیا میں کو حاصل کرنے کی کوشش زیادہ ہو جائے گی اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے, تو سمجھ لینا کہ ذلت و رسوائی تمہارے سامنے ہوگی, دشمنان اسلام تمہیں ماریں گے. کیا ایسا نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کے بارے میں حدیث پاک کے اندر پیشین گوئی فرمائی؟ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا لقب دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو, وہ امت سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہے. آخر کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو قرآن کریم سورہ رعد کے اندر جو خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی, اس کے اندر اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا آخر ہم ذلیل. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدل لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون نہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے کر عزت کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ آدمی خود اپنی عزت کا دشمن نہ ہو جائے. اللہ کا یہ قانون نہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے کر دولت کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ دولت والے کے اندر غرور نہ آ جائے, تکبر نہ آ جائے. اللہ کا یہ اصول نہ ہے, اللہ کے قانون نہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے, دینی اعتبار سے گر نہ جائے, شرعی اعتبار سے گر نہ جائے. اللہ کا قانون نہ ہے. ہم بدلے, ہمارا کلچر بدلا, اخلاق بدلا, تہذیب بدلا, حالات بھی بدل گئے. ہم بدلے, حالات بدل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے, کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے, کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے تو پھیرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس سے اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے, اس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس عذاب کو, اس ذلت اور رسوائی کو ختم کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا, پوری قوموں کے حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ ہم نے جن قوموں کو برباد کیا ہے, تہس نہس کیا ہے, ذلیل و رسوا اس روئے زمین پر کیا ہے, وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے.
آج یہودیوں کی الغار ہمارے اوپر، ہمارے برادر وطن بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، چین و سکون ہمارے وطن سے چھین رہا ہے۔ حالات آپ کے سامنے، سامعین کرام، حالات ہم لوگوں کے سامنے، ان حالات میں ہم سب کو کرنا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ان حالات کے اندر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا جلوس نکال کر، احتجاج کر کر، دکانیں بند کروا کر، نعرے تکبیر لگا کر، کیا اس کا حل ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف ہم سب کو قرآن و سنت میں ڈھونڈنا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ چند چیزیں میں گنا رہا ہوں، اس پر عمل کرنے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 2 چیزوں کا نام لیا ہے کہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، دشمن تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گے، دشمنوں کی چالوں کو ہم ناکام بنا دیں گے۔ اور ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، اگر تم لوگ صبر کرو گے، متقی بن جاؤ گے، صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لو گے، تقوی والے بن جاؤ گے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یضرکم کیدہم شیئا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی، لا یضرکم کیدہم شیئا، اور ہم دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور متقی بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، ایک دوسرے کو تلقین کرنا کہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ فیل ہو جاتے ہیں اس امتحان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اس لیے جس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوگا وہ کبھی نمازی بھی نہیں بن پائے گا۔ اس لیے صبر 3 قسموں کا نام ہے۔ ہم اور آپ تو ایک ہی چیز جانتے ہیں، صرف مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، اسی کا نام صبر، اس کا بھی نام صبر ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک عورت اپنے بچے کے پاس رو رہی ہے، ایک بچے کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے بچے کے پاس رو رہی ہے، انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، وہ عورت ایمان لائی تھی لیکن اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے جب اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی صبر کر، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا، نیک بدلہ دے گا، اس عورت نے نظریں اٹھائی، جب نظریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ عورت کہتی ہے چل چل، آج تو مجھے سمجھانے آ گیا ہے، آج میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آج تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین تھے، آپ مسکرائے، اٹھے اور چل دیے۔ 3 دن کے بعد کسی نے بتایا وہ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتی ہے، اے اللہ کے نبی آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے، اے اللہ کے نبی آج مجھے صبر آ گیا ہے۔ اللہ
اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو پہلی مصیبت میں کیا جائے، بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے۔ اے اللہ کی بندی جا اب صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ، اس کا بھی نام صبر ہے۔ نیکی کے کاموں پر صبر کرنا۔ ابھی نماز پڑھنے بہت سے لوگ جمعہ کے اندر آئے ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت سی تکلیفیں ہوئی ہوں گی، پریشانیاں ہوئی ہوں گی، بارش کا موقع ہے، ان تمام مشکلات پر صبر کرتے ہوئے مسجد کے اندر آئے، اس کا بھی نام صبر ہے۔ بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے، بے حیائی عام ہے۔ ایک مسلمان ہے، وہ صبر کر رہا ہے، اپنے خواہشات کو کچل رہا ہے، نہیں مجھے جہنم کی آگ سے بچنا ہے، مجھے جنت میں داخل ہونا ہے، نافرمانی کے کاموں میں اپنی خواہشوں کو کچلنا، اس کا بھی نام صبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، صبر اور تقوی۔ ہم اور آپ متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بنے، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا جب ہمارے اور آپ کے دل میں، تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، ہم کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کریں گے، کسی کی زمین کو نہیں ہڑپیں گے، اور ہماری نمازیں ترک نہیں ہوگی، ہم سود خوری نہیں کریں گے، ہم بے ایمانی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا کام بتایا ہے، کہا مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں صبر پیدا کرو اپنے اندر اور متقی بن جاؤ، دشمنوں کی چالوں کو ہم ناکام بنا دیں۔ دوسرا کام ہم کو اور آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ بہت اچھا لگتا ہے کہنے میں اللہ پر بھروسہ کرو، ایک دوسرے کو لوگ سمجھائیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو لوگ بھروسہ اللہ پہ نہیں کرتے۔ اس بھروسے کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، غار ثور کے اندر پناہ لیے ہوئے دشمن جان کا دشمن بنا ہوا ہے، پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر دشمن نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست غم نہ کرو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے نازک موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کس طریقے سے کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے، ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبتوں سے نکال دے گا، جو تمہارے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو دور کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن بھروسے کا بہت امتحان ہوتا ہے، جب آج ایک انسان مشکل وقت میں ہوتا ہے تو بھروسہ توڑ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، بنو اسرائیل جو غلامی کر رہی تھی اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، پیچھے فرعون اس کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، فرعون اس کا لشکر پیچھا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو پھر پکڑ لیے گئے، پھر غلامی کرنی پڑے گی، سامنے سمندر ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے لشکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، قال کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، موسیٰ کا رب موسیٰ کے ساتھ ہے،
موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ دیکھیے، جب اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا اضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو پانی پر مارو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی بیچ میں راستہ بن گیا، دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لشکر کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، فرعون اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ ایسے نازک موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے قال کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آج ہم بھروسہ کیسے کریں؟ امت مسلمہ کا بھروسہ تو آج اللہ پر اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا۔ اگر کاروبار تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ ہمارے کام پہ کرا دیا ہے، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا اس لیے ہمارا کام بہت سلو چل رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر تعویذ اور انڈے کے چکر میں بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر ہم نے ایسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیجیے، آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آگ کتنی تیز ہے، ہوا کا فرشتہ آتا ابراہیم کہو تو ہوا چلا دوں، آگ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ میں اللہ کی توحید کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، آگ میں جا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہم کو اور آپ کو بھی یاد کر لینا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا میرے بندے ابراہیم کو اتنا بھروسہ میرے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آج بھی وہ ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ کر کے ہم اور آپ اللہ پر دیکھیں، اللہ کی مدد ہمیشہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہی ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تیسرا کام ہم کو اور آپ کو جو کرنا ہے میرے بھائیوں، وقت بہت محدود ہے، کئی کام گنانے ہیں۔ تیسرا کام ہم کو اور آپ کو متحد بننے کی ضرورت، اتحاد، اس قوم کے اندر اتحاد نہیں ہے، اس لیے جو چاہتا ہے ہمیں آپ دکھا دے گا۔ مسلکی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے، آپسی اختلافات کو، انتشار کو ختم کرتے ہوئے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے موجودہ دور میں اتحاد کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، ورنہ تمہاری شاخ اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے اگر تم اختلاف کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کا حکم دیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم لوگ سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف مت کرو۔ میرے بھائیوں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اتحاد تمہارے اندر نہیں ہوگی، اگر اختلاف ہوگی تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہیں جو چاہے گا ڈرا دے گا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتی ہو۔ تو اختلاف کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلکی اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین تو امام کائنات لے کر آئے تھے، مکہ کے یتیم لے کر آئے تھے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو محمدی بننے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ تو یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام نمبر 4، ہم کو اور آپ کو موجودہ دور میں ان حالات کے اندر ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اپنے دین کی طرف، مصدر کی طرف، سینٹر کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔
ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تبایعتم بلینا، جب تم لوگ کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور گائے کی دم پکڑ لو گے، یہاں تو گائے کا نام لینا بھی جرم ہے۔ گائے کی دم پکڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دنیا پر توجہ زیادہ ہو جائے گی، جانوروں کے پالنے اور پوسنے پر، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی باڑی میں زیادہ لگ جاؤ گے، بس ہماری فصل اچھی ہو جائے، نماز اذان ہوتی رہے، حی علی الصلاۃ کی آواز ابھی آ رہی ہے، ابھی عصر کی نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو ہم کھیت میں کام کر رہے ہیں، ابھی تو ہماری بوائی ہو رہی ہے۔ میرے بھائی کو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے حالات تمہارے اوپر آ جائیں گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جب تم لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا بھول جاؤ گے، وہ چاہے مال کی قربانیاں ہو، چاہے اولاد کی، چاہے اپنی جان کی قربانیاں ہو، جب تم لوگ بھول جاؤ گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، ذلت اور رسوائی تمہاری مقدر بن جائے گی، تمہارے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا، تمہیں لوگ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ لا ينزعه، اور یہ ذلت اور رسوائی اس وقت ختم نہیں ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، آپ نے چیلنج کر دیا، کہا مسلمانوں، ایمان والو، لا ينزعه حتی ترجعوا الی دینکم، تمہارے اوپر سے ذلت اور رسوائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کتنے مسلمان مسجدوں کے اندر آنے لگے، یہ اپنے گربان میں جھانک کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں، ان حالات کو دیکھ کر، جب موجودہ دور میں ملک کے حالات صحیح نہیں ہے، پورے دنیا میں مسلمانوں کے مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، کتنے مسلمان مسجدوں کے اندر پانچ وقتہ نمازی بن گئے، کتنے مسلمانوں نے شراب کے اڈوں کو چھوڑ دیا، کتنے مسلمانوں نے زنا کے اڈوں کو چھوڑ دیا۔ کیا مسلمان ابھی بے نمازی نہیں ہے؟ کیا مسلمان ابھی زنا کے اڈوں پر آپ کو نہیں ملیں گے؟ کیا مسلمان ابھی شراب کے اڈوں پر نہیں ملیں گے آپ کو؟ کیا مسلمان ابھی سود خوری کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا؟ جب تک ان کاموں کو ہم چھوڑیں گے نہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی، تم چیختے رہو، چلاتے رہو، یہ کہتے رہو پارلیمنٹ میں ہمارے زیادہ مسلمان ایم پی پہنچ جائیں گے تو ہمارا حل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صرف اپنے دل کو لبھانا ہے، اپنے دل کو سکون پہنچانے کی بات ہے، ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا، دین کی طرف نہیں پلٹو گے، ذلت اور رسوائی تمہاری مقدر بن جائے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ آج اپنے دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ کیا مسلمان کاروبار میں آج دھوکہ دھڑی نہیں کر رہے؟ کس طریقے سے دھوکہ دھڑی مسلمان کر رہا ہے؟ کاٹے آج مسلمان مار رہا ہے، داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، سود خوری مسلمان کر رہا ہے، دنیا پر پوری توجہ ہماری، ہم دین کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے دور میں، موجودہ حالات میں ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ چوتھا کام۔ نمبر 5، مسلمانوں کو طاقتور بننے کی ضرورت ہے، جسم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم لوگ اپنی طاقت کو جمع کرو، طاقت کو جمع کرو، ہر طریقے سے طاقتور بنو۔ آج ہمارے اندر نہ تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی کمزوری کہ ہمارے اور آپ کے اندر تعلیم نہیں۔ ہم اور آپ طاقتور بنے، صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ طاقتور بننے کی ضرورت ہے۔ مال کی بھی ضرورت ہے اور تعلیم کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور اپنے جسم کو بھی طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، طاقت کو جمع کرنا ہے۔ ایسے ان حالات میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ نمبر 6، چھٹا کام جو یہ ہے، وہ کام ہے جس کو پوری امت بھولی ہوئی، اس کام کو صرف مولویوں کے اوپر لگا دیا۔ یہ مولویوں کا کام ہے، مولویوں کو ہم سیلری دیں گے، تنخواہ دیں گے، مولوی کام کریں گے۔
نہیں میرے بھائیوں، اس امت کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین امت ہو، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تمہارا ایک اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں پیدا کیا، لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ جو امت نیکی کا حکم دینے کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ امت آج برائیوں میں خود ملوث ہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور میں ان حالات کے اندر ہمیں خود نیک بننے کی ضرورت ہے، نیکی کا حکم کرنے کی ضرورت ہے، برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور بضرور نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود برائیوں میں ملوث ہو گئے، نیکی کا حکم ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، تو آج ہماری دعائیں بھی رد کر دی جا رہی ہیں، آج ہم اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، اے اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، امام کعبہ کی دعائیں ہو رہی ہیں ایک ایک گھنٹے، آدھا گھنٹے، لیکن پھر بھی دنیا میں مسلمانوں کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خود برائیوں میں ملوث ہو گئے، ہماری جو ڈیوٹی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی تھی کہ ہم نیکی کا حکم لوگوں کو کریں، برائیوں سے روکیں۔ میرے بھائیوں، یہ ڈیوٹی صرف امام کی نہیں ہے، صرف امام کی نہیں ہے، صرف مدرس کی نہیں ہے، میرے بھائیوں ڈیوٹی آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ ایک آیت کا علم تمہیں ہو تم اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ ابھی آپ خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، آپ نے جو سنا ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، اس کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ایسا نہیں کہ آپ نے سنا آپ نے دوسرے کانوں سے اڑا دیا۔ میرے بھائیوں، تو موجودہ حالات میں جو دور چل رہا ہے، موجودہ دور میں ہم کو اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، برائیوں سے دور رہنا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ ساتواں کام، ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ٹائم کی حفاظت کرنی ہے، بالخصوص اپنے بچوں کو خالی اوقات میں جو ٹائم پاس کرتے ہیں اس سے بچائیں۔ اسلام ٹائم کا مذہب ہے، اسلام وقت کا مذہب ہے۔ میرے بھائیو، اسلام وقت کا مذہب ہے۔ ابھی آپ دیکھیے 1:45 یہاں پر اذان کی شروعات ہوئی ہے، 12:45 پہ جو لوگ 11 بجے آئے ہیں جو ان کو ثواب ملے گا، اور 11:05 پہ آنے والوں کو، 11:02 پہ آنے والے کو نہیں ملے گا۔ جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو پہلے آئے۔ اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام ٹائم کا مذہب ہے، لیکن آج اسی اسلام کے ماننے والے آج ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ آج نوجوان، بالخصوص آج جو امت مسلمہ کے بچے ہیں نونہال، ان کو آج موبائل سے، سوشل میڈیا سے بچانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان آج پورے طریقے سے بربادی کے دہانے پر ہیں، وہ چاہے پبجی گیم کی شکل میں ہو، چاہے میرے بھائیوں وہ واٹس ایپ پہ چٹ کرنے کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، میرے بھائیوں بچانے کی ضرورت ہے، وقت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اور آپ کو سب کو، نوجوانوں کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دن بھر اپنے وقت کو برباد کرنا، اور جو وقت خالی وقت بچتا ہے اس میں آج مسلمان امت مسلمہ کا نوجوان کیا کر رہا ہے، اس میں وہ سونے میں نکال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، انگریزوں نے یہ طے کر لیا تھا سلیم جنگوں کے بعد کہ مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے تو ان سے جنگ نہیں لڑنا ہے، ان سے تلواروں سے نہیں لڑنا ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کا خون نہیں بہانا ہے۔ اگر اسلام کو کمزور کرنا ہے، اسلام کو مٹانا ہے، تو اسلام کے ماننے والے نوجوانوں کو اسلام سے ہٹا کر شراب کے اڈوں پر لگا دو، زنا کے اڈوں پر لگا دو، موبائل پر لگا دو، سونے میں لگا دو، ان کو تعلیم سے، ان کو مذہب اسلام سے دور کر دو، اسلام خود مٹ جائے گا۔ میرے بھائیو، آج انگریز، آج دشمنان اسلام بالکل اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسلام وقت کا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسی لیے فرمایا، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کہ ان عمرہ فیما افنیٰ، ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہلے گی جب تک ان سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے کیا ہے؟ پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے جو 60 سال کی عمر ہم نے دی تھی، 70 سال کی اس عمر کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما افنیٰ، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج مسلمان ٹائم پاس کر رہا ہے، موبائل چلا رہے، پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ گیم کھیل رہا ہوں۔ کیوں کھیل رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ آج یورپ وغیرہ کے اندر اللہ کی قسم اخبار پڑھنے کا ٹائم نہیں، وہ ٹوائلٹ کے اندر وہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں۔ اسلام جو ٹائم وقت کی تعلیم دیتا ہے، اس کا ماننے والا آج کہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اسلام ٹائم کی تعلیم دیتا ہے، ہم کو اور آپ کو وقت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور ہم کو موجودہ دور میں ہم کو اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدیں آباد نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ہم سے کوئی نہیں ڈرے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز میں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من صلی الصبح وهو فی ذمۃ اللہ، جو مسلمان جو ایمان والا فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم اللہ کا حق ادا نہ کریں، اللہ کی مدد چاہتے، اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا، کہ معاذ کبھی بھی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز مت چھوڑنا، فإن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اس لیے جو شخص بھی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، پھر اس کو کوئی مارے، اس کا خون بہائے، اللہ کی مدد اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ہم نماز نہ پڑھے، ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد نہ کرے، ہم سوئیں، ہم جب چاہے نماز پڑھے اور چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے اوپر رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں نماز چھوڑنا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا یہ چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، ڈاکہ زنی سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ہم اور آپ اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو موجودہ دور میں مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں پر آئے ہوئے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں، آج اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ اب ہم نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے، مسجدوں کو ہم انشاءاللہ آباد کریں گے، فجر کے اندر ہم رہیں گے، تب اللہ کی نگرانی ہمارے اوپر ہوگی۔ میرے بھائی، وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخری بات جو ہم کو اور آپ کو موجودہ دور میں کرنا ہے وہ ہے ہم کو خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، خالص توحید کو مضبوط کرنا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، صرف اللہ کے سامنے اس پیشانی کو جھکانا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعدهم خوفا امنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایمان والوں کو کہا گھبراؤ نہیں، زمین کا خلیفہ بنائیں گے، بادشاہت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن تم ہی سربلند رہو گے، اور زمین میں جو خوف کا ماحول ہے، جو خوف کا ماحول ہے اسے ہم امن میں بدل دیں گے، لیکن شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اے میرے بندو صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کیا آج امت مسلمہ کے لوگ شرک نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ایک مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر شرک داخل نہیں، اگر ہم شرک کریں گے
اللہ کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. زمین میں چلو پھرو، دیکھو تم سے پہلے کتنی بستیاں تھیں جو تہس نہس کر ڈالی گئی. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. یہ چند کام تھے جو موجودہ دور میں ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.